واجب الاحترام معززین بانیان محفل، مہمانان گرامی، نعت خوانان ذی احترام، شرکائے محفل، سامعین و حاضرین حضرات، رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہمیں اس پاکیزہ محفل میں جو رحمتیں برسانے والی ہے، گناہوں کو مٹانے والی ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور نجات کی خوشخبریاں سنانے والی ہے، اس پاکیزہ محفل کی نسبت ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، سبحان اللہ، ہم سب کے محسن اعظم حضور پر نور، نور علی نور، سبحان اللہ، شاف یوم النشور، نبی مکرم، نور مجسم، سید دو عالم، سبحان اللہ، امام دو عالم، سبحان اللہ، جان دو عالم، سبحان اللہ، رحمت دو عالم، سبحان اللہ، امام الانبیاء، سبحان اللہ، افضل الانبیاء، سبحان اللہ، اشرف الانبیاء، سبحان اللہ، قائد الانبیاء، سبحان اللہ، نبی الانبیاء، سبحان اللہ، خاتم الانبیاء، سبحان اللہ، سرور کائنات، سبحان اللہ، فخر موجودات، سبحان اللہ، باعث تخلیق کائنات، سبحان اللہ، روح کائنات، سبحان اللہ، اصل کائنات، سبحان اللہ، جان کائنات، سبحان اللہ، آقائے دو جہان، سبحان اللہ، سیاہ لا مکان، سبحان اللہ، خسرو خوباں، سبحان اللہ، عزیز مصر سمدیت، سبحان اللہ، مالک مملکت احدیت، سبحان اللہ، احمد مجتبی، سبحان اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس عالم دنیا میں تشریف آوری، جلوہ گری، ورود مسعود، ولادت باسعادت کی سبحان اللہ، خوشی منانے سے ہے، سبحان اللہ، جس کو عرف عام میں محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، میلاد کی محفل ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان محفلوں کو جنت کا باغ قرار دیا۔ سبحان اللہ، سرکار کا ارشاد گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سامنے بیٹھے اور سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا، جب کبھی تمہیں جنت کے باغوں سے گزرنے کا موقع ملے تو کچھ حاصل کر لیا کرو۔ سبحان اللہ، چند لمحات میں گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ جو کچھ بھی عرض کروں گا یا قرآن سے ہوگی بے شک، یا مدینے والے آقا کے فرمان سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حکایتیں، کہانیاں، لایانی گفتگو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ آمین، حضرات محترم، اگرچہ میں بیمار ہوں، میری طبیعت اس وقت بھی ناساز ہے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ جب میں محفل کے قریب پہنچا تو میرا شوگر لیول لو ہو گیا۔ اب جب لو ہو جائے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ جن کو اس مرض سے واسطہ ہے وہ جانتے ہیں کہ اگر شوگر لیول لو ہو جائے تو بندہ بالکل بے حس ہو جاتا ہے، لیکن سرکار کے میلاد کی محفل کی برکت ہے کہ میں ایک آدھ ٹافی کھانے کے بعد آپ سے کچھ نہ کچھ گفتگو کر لوں۔ عرض یہ کر رہا ہوں، غور کریں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ میلاد کہاں لکھا ہے، کیوں مناتے ہو؟
ये बिदअत है। हमारे आका फरमाते हैं जन्नत है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। अब बताओ हम अपने आका की बात माने या किसी लड़ाका की बात माने? अपने आका की हम लड़ने वालों पे लानत भेजते हैं बेशक और आका की बारगाह में तो आंखें बिछाते हैं। सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया, इज़ा मररतुम बिरियादिल जन्नते फरताओ, अगर कभी जन्नत के बागों से तुम्हें गुजरने का मौका मिले तो कुछ चर लिया करो, हासिल कर लिया करो। अब हजरात मोहतरम, हमारे सरकार के पास बैठे हुए सहाबा किराम ने अर्ज की, मारियाजुल जन्नत, सरकार इस दुनिया में जन्नत के बाग कौन से हैं? फरमाया मजालिसुल ज़िक्र, जहां अल्लाह ताला और उसके महबूब बंदों का जिक्र हो, वो महफिल जन्नत का बाग। सुभान अल्लाह। अब बता, जिन बेचारों की किस्मत में जन्नत हो ही ना, तो वो किस तरह ये महफिलें मना सकते? बेशक ये तो सुन्नियों की किस्मत में, बेशक बेशक जो आका के दर पाक के मंगते हैं, बेशक बेशक जो सरकार से इस हद तक प्यार करते हैं कि उनके सहाबा का मकाम तो बुलंद व बाला है, उनकी अहले बैत अतहार का मकाम तो अरफा और आला है, उनकी उम्मत के औलिया का मकाम तो बहुत बुलंद व बाला है। हमारे बुजुर्गों ने तो हमें ये सिखाया कि सरकार की गली के कुत्ते का मकाम भी बुलंद व बाला सुभान अल्लाह। बेशक होना भी चाहिए। बेशक अब आप देखें, बनी इसराइल में है असहाबे काफ। बेशक अब असहाबे काफ से प्यार किया कुत्ते ने, रब ने उस कुत्ते का जिक्र कुरान में फरमाया, सुभान कल्बुहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसील। अगर बनी इसराइल के अंबिया में से किसी नबी की उम्मत के वली का कुत्ता ये मकाम रखता है, तो बता मोहम्मद पाक की गली के कुत्ते का क्या? सुभान अल्लाह। अगर पूछना है तो हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला से पूछो। आप फरमाते हैं, यक जां चे कुनत सादिए मिस्की के दो सब जां, साजेन फिदाए सगे दरबाने मोहम्मद। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह ताला जिनकी किताबें पढ़कर बंदे मौलवी बनते हैं, उन्होंने ये लिखा है कि या अल्लाह, तू कादिर मुतलक है, तू अगर मुझे 200 मरतबा भी जिंदगी अता फरमाए, एक दफा मौत दे, फिर जिंदा कर दे, फिर मौत दे, फिर जिंदा, कादिर जो हुआ जो चाहे कर सकता है। 200 मरतबा भी अगर तू मुझे मौत देकर जिंदा करे और हर मरतबा पूछे, सादी अब क्या चाहते हो, सादी अब क्या चाहते हो, सादी अब क्या चाहते हो, हर मरतबा कहूंगा, या अल्लाह तेरे महबूब की गली का कुत्ता हो और मैं कुर्बान हो जाऊं। सुभान अल्लाह। या या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। तो हजरात मोहतरम, हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जन्नत का बाग फरमा रहे हैं, तो पता नहीं मौलवियों को समझ क्यों नहीं क्यों आती नहीं है? कि भाई ये महफिल तो जन्नत का बाग है, बेशक और फिर हर अल्लाह ताला के हर महबूब बंदे के जिक्र की महफिल जन्नत का बाग, और ये महफिल तो तमाम महफिलों की सरदार महफिल है। बेशक और जितना वक्त हम इस महफिल में बैठेंगे, ये हमारा बैठना इबादत है। अब सरकार फरमाए इबादत है, मुल्ला कहें बिदत है, तो बिदत कहने वालों पर हम लानत भेजते हैं। हम तो अपने आका के गुलाम हैं। हमारे आका ने माया ये महफिलें इबादत हैं, इबादत। हदीस पाक है, सरकार का फरमान फरमाया, जिक्रुल अंबियाए मिनल इबादत। और करें, मैं मनगढ़ंत बातें नहीं करता, जिक्रुल अंबियाए मिनल इबादत।
आका ने फरमाया नबियों का जिक्र, मुतलकन नबियों का जिक्र करना भी इबादत, कराना भी इबादत, सुनना भी इबादत, सुनाना भी इबादत, महफिल मनाना भी इबादत, महफिल में आना भी इबादत। तो जनाबे बंदा फरमाया उनकी जातों का जिक्र हो, उनकी सिफात का जिक्र हो, उनके महामिद का जिक्र हो, उनके महासिन का जिक्र हो, उनके कमालात का जिक्र हो, उनकी इरहासात का जिक्र हो, उनके मोजेजात का जिक्र हो, उनकी सीरत का जिक्र हो, उनकी सूरत का जिक्र हो, उनकी विलादत का जिक्र हो, किसी नबी का जिक्र हो, आदम सफीउल्लाह का जिक्र हो, नूह नजीबुल्लाह का जिक्र हो, इब्राहिम खलीलुल्लाह का जिक्र हो, मूसा कलीमुल्लाह का जिक्र हो, ईसा रूहुल्लाह का जिक्र हो, किसी नबी का जिक्र, किसी रसूल का जिक्र, किसी पैगंबर का जिक्र हो, हमारे आका फरमाते हैं जिक्र करना भी इबादत, जिक्र सुनना भी इबादत, जिक्र सुनाना भी इबादत, जिक्र की महफिल बनाना भी इबादत। मैं अब आपसे पूछता हूं भाई, कुरान पाक पढ़ना इबादत है या नहीं? इबादत। क्या है कुरान पाक? थोड़े मकाम पर नमाज की बात है, रोजे की बात है, हज की बात है, ज़कात की बात है, खैरात की बात है, ये आमाल की बात थोड़े मकाम पर है। पूरा कुरान नबियों का जिक्र करता है, वलियों का जिक्र करता है। कहीं प्यारे आदम अलैहिस्सलाम के मस्जूद मलाइका होने का जिक्र है, कहीं प्यारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुर्दा परिंदों को जिलाने का जिक्र है, और कहीं ईसा अलैहिस्सलाम की मुश्किल कुशाई का जिक्र है कि वो अंधों को आंखें दे रहे हैं, वो बीमारों को शिफा दे रहे हैं, वो मुर्दों को जिला रहे हैं, और कहीं यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाक कुर्ते का जिक्र है। अब आप अंदाजा लगाएं अल्लाह ने इन नबियों की इन चीजों का जिक्र कुरान में क्यों नाजिल कर दिया, हालांकि जबकि वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तो पहले गुजर चुके हैं, लेकिन उनके जिक्र कुरान में नाजिल किए कि तुम क्या समझते हो, तुम कहते हो कोई मुश्किल कुशा नहीं, कोई हाजत रवा नहीं। फरमाया देखो मैं अल्लाह जिसको जो ताकत दूं दे सकता हूँ। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के सामने खड़े हैं और फरमा रहे हैं उब्रिउल अकमहा वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। मैं आपसे पूछता हूँ कुरान सच्ची किताब है या नहीं? जो मानते हैं वो बोले, बाकी तो करें। कुरान सच्ची किताब, ला रैब फीह, अल्लाह ने कहा इसमें शक ही नहीं है। अब देखो बात ईसा अलैहिस्सलाम की है, उन्होंने अपनी उम्मत के सामने बात की, अल्लाह ताला ने कुरान में वो नाजिल क्यों कर दिया? अगर इन पाकों का जिक्र बिदअत होता तो रब कुरान में तो न नाजिल करता ना, कुरान में नाजिल कर दिया कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं उब्रेओ मैं मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। सुनियो गौर करना, हमारा मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हक है और डंके की चोट हक है, हम ठकोसले नहीं मारते। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मुश्किल कुशा हूँ, उबरेओ, रब ने कहा तुबरेओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा मैं मुश्किल कुशा हूँ, रब ने फरमाया तुबरेओ, तू मुश्किल कुशा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आसमान में मसलक अहले सुन्नत। गौर करें, हमने रब की माननी है, हमने बेअदब की नहीं मानी। बेशक रब ने कहा तुबरेउल अकमा, वाह, वाह, वाह। हाँ हाँ ईसा तुम मुश्किल कुशा हो। क्या मुश्किल कुशाई? फरमाया उबरेउल अकमा, मेरे पास वो नाबीने लाओ जिनकी आंखें बनी ही नहीं, वाह, सिर्फ गोश्त है। क्योंकि दो किस्म के नाबीने होते हैं, एक को कुरान ने आमा कहा और एक को अकमा कहा। आमा वो नाबीने हैं जिनकी आंखें हैं
مگر ان میں بینائی نہیں، اور اکما وہ نابینے ہیں جن کی آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں، گوشت ہے صرف آنکھ نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں لاؤ ان اندھوں کو لاؤ جن کی آنکھیں بنی ہی نہیں، میں آنکھ بنا بھی دوں گا، نگاہ ڈال بھی دوں گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، قرآن کی بات سنا رہا ہوں۔ ہے جی، یہ انہیں بتایا کہ بِإِذْنِ اللہ یہ طاقت مجھے اللہ نے دی ہے۔ یہ طاقت اب اگر میں بات کو بڑھاؤں گا سمجھ ابھی آ جائے گا۔ واہ، انہوں نے کہا مجھے یہ طاقت اللہ نے دی ہے۔ اللہ نے فرمایا پیارے مدینے والے محبوب، ہم نے کسی کو کچھ نہیں دیا، جس کو جو کچھ دیا ہے تمہارے وسیلے سے، سبحان اللہ، تمہارے وسیلے سے۔ واہ واہ اسی واہ، لیے ہمارے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اب انما کلمہ حسر ہے، یعنی اس کے سوا اور سوچنا بھی حرام ہے۔ کیا؟ انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ فرمایا میں بانٹنے والا ہوں۔ واللہ یعطی، سیاستہ کی حدیث، مسلم شریف کی مرفوع حدیث ہے۔ کہا ہم نے عرض کی آقا آپ کیا بانٹنے والے ہیں؟ فرمایا واللہ یعطی، جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے وہی بانٹتا ہوں۔ تو آقا یہ تو بتاؤ نا کہ رب نے آپ کو کیا عطا کیا ہے جو آپ بانٹتے ہیں، غور کرنا۔ فرمایا واللہ یعطی، اگر چند چیزیں رب نے دی ہوتی نا پھر ان کا تو ذکر ہوتا کہ یہ بھی دیا یہ بھی دیا، اور جہاں چند نہیں کل دی ہوں نا وہاں مفعول کا ذکر نہیں ہوتا، اس لیے یعطی فرمایا۔ عطا کا ذکر بھی ہے، عطا کرنے والے کا بھی ذکر بھی ہے، موتا کا ذکر نہیں، جو دیا گیا اس کا ذکر نہیں۔ جناب بندہ ابھی اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ نے جو کچھ کمالات اور نعمتیں بنائی ہیں سب مجھے عطا فرمائی ہیں، سب مجھے عطا فرمائی ہیں۔ بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں اور بانٹتا بھی میں رہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی۔ بھائی جاہل کو کیا پتا بے شک، بے شک، ہمارے آقا کی شان کا، اللہ کی قسم وہ آقا جن پر رب ناز کرتا ہے، سبحان اللہ، رب فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے میں کون رب ہوں؟ واہ واہ، یا اللہ تو کون رب ہے؟ فرمایا ارسل رسولہ بالہدی، واہ 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 واہ، جس سبحان نے اللہ، محمد پاک کو رسالت کے منصب پہ فائز کر کے بھیجا ہے، میں وہی رب ہوں۔ محمد کو دیکھ لو پتہ چل جائے گا تمہیں کہ میں اللہ کتنی شان والا ہوں۔ سبحان اللہ، واہ، غور کیجئے، اب دیکھو نا آقا ہمارے ہیں انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ یہ جملہ اسمیہ ہے، انا مبتدا ہے، قاسم خبر، جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ استمرار اور دوام پہ دلالت کرتا ہے۔ آقا فرما رہے ہیں یہ نہیں کہ اب دنیا میں آیا ہوں میلاد کے بعد تب بانٹ رہا ہوں، نہیں نہیں، بانٹتا بھی میں تھا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، بانٹتا بھی میں تھا، بانٹ بھی میں رہا ہوں، بانٹتا بھی میں رہوں گا، کیونکہ کچھ نہیں تھا میں محمد تھا، سبحان کچھ اللہ، نہیں تھا، واہ کائنات کا ذرہ ہی نہیں تھا۔ واہ، یہ تو اللہ نے کن فرمایا، ساری کائنات فیکون ہو گئی۔ پوچھو گولڈا کے تاجدار سے، ولایت کے بادشاہ سے، غوثیت اور قطبیت کے قاسم سے، غوث اعظم کے جانشین سے، اور میرے نبی پاک کی جائے فخر سے، سبحان جنہوں نے مرزائیت و قادیانیت کو دفن کرنے کے لیے میرے نبی نے چنا، تو حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی، سبحان اللہ، جس کو نبی چنے، بتاؤ ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، حضور اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
کیجئے. پیر حضور تاجدار گولڑا فرماتے ہیں کن فیکون تک کل دی گل. واہ سبحان اللہ. فرمایا کن فیکون تک کل دی گل ہے اساں اگے پریت لگائی. یہ کن کہہ کے ساری کائنات کو پیدا کیا نا، یہ کل کی بات ہے. واہ ہم تو پتہ نہیں کب سے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب یہ جملہ اسمیہ ہے. میں پہلے عرض کر گیا ہوں کہ جملہ اسمیہ دوام و استمرار پہ دلالت کرتا ہے. رب نے فرمایا میں اپنے محبوب پر درود پڑھتا ہوں. یا اللہ کب سے پڑھتا ہے؟ فرمایا تجھے میرے فرمان کا پتہ نہیں چلا؟ میں نے جو ان لگایا ہے منکرین کا منہ کالا کیا ہے، ماننے والوں کا اجالا کیا ہے. اے انہ یہ حرف تاکید ہے، تحقیق ہے. اور جناب جس جملے کی ابتدا میں انہ آئے وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ استمرار پہ دلالت کرتا ہے. اور میں کچھ نہیں تھا، میں رب محبوب پہ درود بھیجتا. اب اگر محبوب نہیں تھے تو درود کس پہ؟ غور کرو. اگر محبوب نہیں تھے تو پھر درود کس پہ بھیجا جا رہا تھا؟ جناب رب تعالیٰ بھیجنے والا ہے اور ہمیشہ سے محبوب پہ درود بھیجتا ہے، ہمیشہ بھیجتا رہے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ عبادت خدا ختم ہو جائے گی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. میرے جملے پہ غور کرنا، کیونکہ پھر ان پڑھ اور ادھورے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر نام میرا لیتے ہیں، بات غلط کہتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں عبادت خدا ختم ہو جائے گی مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب یہ کیسے بھائی؟ اب کل کو کوئی اگر کہے جی بخاری صاحب کہہ رہے تھے ذکر خدا ختم ہو جائے گا، ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا، وہ پاگل ہے. میاں کسی کی بات کو پہلے پورا سنا کرو، سمجھا کرو، بعد میں کہا کرو. میں کہہ رہا ہوں ذکر کی بات نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں عبادت خدا ختم ہو جائے گی مگر ذکر مصطفیٰ ختم نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ کا ذکر ختم ہونے والی بات ہی نہیں ہے. اللہ اپنا ذکر خود کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا ذکر خود کرتا ہے. اسی لیے ہمارے آقا نے عرض کی لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. یا اللہ ہم کس طرح تیرے ذکر کا احاطہ کر سکتے ہیں جبکہ تو اپنی ثنا خود کرنے والا ہے. تو جناب اللہ قدیم ہے، ذکر بھی قدیم. میں عبادت کی بات کر رہا ہوں. عبادت کام ہے مخلوق کا، عابد ہم ہیں، بے شک عبد ہم ہیں. ہم عبادت کرنے والے ہیں، پوری کائنات عبادت کرنے والی ہے. ہمیں قرآن نے بتا دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. فرمایا کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی حمد نہ بیان کرتی ہو، اس کی سبوحیت کا ذکر نہ کرتی ہو. کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے. اب آپ دیکھیں عبادت کرنے والے اگر نہ رہیں تو عبادت کہاں رہے گی؟ اگر فاعل ختم ہو جائے تو فعل کا وجود کیسے پایا جائے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، نہیں رہے گی کوئی چیز بھی مگر اللہ کی ذات باقی رہے گی. تو عبادت ہے مخلوق کا کام. مخلوق ختم ہو گئی، عبادت ختم ہو گئی، نہ خالق ختم ہوگا نہ میرے آقا کا ذکر ختم ہوگا. سبحان اللہ. اسی لیے میں رفعنا لک ذکرک. تو حضرات محترم غور کیجیے، میں عرض کر رہا ہوں ہمارے آقا بانٹنے والے ہیں، ہمیشہ سے بانٹنے والے، ہمیشہ بانٹتے رہیں گے. تو جناب اسی لیے فرمایا کہ نبیوں کا ذکر میں قرآن میں نازل کر رہا ہوں تاکہ پتہ چلے یہ ہیں لینے والے اور محمد ہیں دینے والے. ارے لینے والوں کا یہ مقام ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں میں مشکل کشا ہوں. سبحان اللہ. تو ملا
مولانا جی پھر مر کے تو کیوں نہیں مانتا؟ جن کے مقتدی مشکل کشا ہیں ان کا امام مشکل کشا کیوں نہیں؟ اللہ کی قسم تمام نبی تمام انبیاء کرام علیہ السلام مقتدی ہیں، میرا نبی سب کا امام، سب کا امام ہے۔ لہذا حضرات محترم رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک دکھا رہی ہے کہ یہ ہیں عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھائی آخر زمانے میں آسمان سے اترے، اللہ نے ان کو چوتھے آسمان پہ بٹھایا ہوا ہے، اور وہ امام مہدی علیہ السلام جب امامت کے مصلی پہ جلوہ فرما ہوں گے، غور کرو، امامت کے مصلی پہ جلوہ فرما ہوں گے دمشق کی جامع مسجد میں، امام مہدی وہ بھی میرے نبی کی نسل پاک ہیں اور نبی کی اولاد ہیں، نبی کی اولاد اور حسینی سید ہیں۔ سبحان اللہ۔ امام مہدی علیہ السلام امام حسین پاک کی اولاد ہیں، تو جناب غور کیجئے وہ مصلی امامت پہ ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، کیونکہ عیسیٰ ہیں محفل میلاد کے نقیب۔ عیسیٰ علیہ السلام محفل میلاد کے نقیب، عیسیٰ علیہ السلام نے محفل میلاد منائی، ساری امت کو جمع کیا، سب حواری اکٹھا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے، انہوں نے ہمارے آقا کی شان و عظمت پر گفتگو فرمائی، مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، سنو لوگو میرے بعد جو ہستی تشریف لانے والی ہے وہ احمد بھی ہیں اور محمد بھی ہیں۔ محمد کہتے ہیں جس کی ہمیشہ تعریف کی جائے، احمد کہتے ہیں جو سب سے زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اللہ کی تعریف کرنے والے بھی وہ سب سے زیادہ ہیں، اور اللہ نے ان کی تعریف بھی سب سے زیادہ کی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے جب محفل میلاد منائی نا، سرکار کے آنے کا ذکر، میلاد کیا ہے؟ دنیا میں محبوب کے آنے کا ذکر کرو، وہ میلاد ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے محفل میلاد منائی اور ذکر محبوب کیا، یار اللہ کے نبی کی زبان سے جب ہمارے آقا کی عظمت و شان کا ذکر ہوا ہوگا، بتاؤ وہ سما کیسا ہوگا، سبحان اللہ، کیفیت کیسی ہوگی؟ جناب آپ نے ذکر کیا، لوگ لوٹ پلوٹ ہو گئے، مست ہو گئے اور ناچنے لگے، بجد میں آ گئے۔ ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہنے لگی عیسیٰ قربان جاؤں اس ماں پر جس ماں کا تو نے دودھ پیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میری ماں بھی بڑی شان والی ہے، پر دنیا کی ساری مائیں قربان ہو جائیں اس ماں پر جو ماں محمد پاک کو جنم دے گی، عربی کی ماں ہوگی۔ اسی لیے جناب رب شان دکھائے گا۔ آج کا ملا، ٹکے کا ملا میرے نبی کے والدین کو مومن نہیں مانتا، اور کتے ایمان تو تقسیم ہی میرے محبوب نے کیا ہے۔ نبی کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ اور جناب جس وطن سے میرے آقا آئے، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح نا، محبوب کا میلاد کیسا تھا، ولادت کیسی تھی، آنا کیسا تھا؟ ان کی اماں جان سے پوچھو، فرماتی ہیں میرے شکم اطہر میں جب محبوب جلوہ فرما ہوئے تو ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آتا تھا۔ پہلے مہینے آدم علیہ السلام تشریف لائے، میں تو جانتی نہیں تھی، اور حضور کے دادا حضرت عبد المطلب وہ بیت اللہ طواف کرنے گئے تھے، فرماتی ہیں میں اکیلی گھر میں، اور ایک نورانی چہرے والا لمبے قد والا اللہ کا محبوب آیا اور مجھے آ کے کہتا ہے ابشری آمنہ فقد حملت بسید المرسلین۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، مجھے آ کے کہتے ہیں آمنہ تجھے مبارک ہو، تیرے شکم اطہر میں نبیوں کا سردار آ گیا۔ سبحان اللہ، فرماتی ہیں ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی آیا، مبارک بات دیتے رہے،
حتیٰ کہ جب سرکار کے ظہور کا وقت ہوا آپ کے دادا جان بیت اللہ میں تھے، دیکھ رہے تھے کہ یار کیا ہو گیا، آج بیت اللہ میرے گھر کی طرف جھک رہا ہے، بیت اللہ سجدہ کر رہا ہے۔ کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، بیت اللہ سجدہ کر رہا ہے، اور کس کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا، بت گر گئے، کعبہ جھک گیا، جبریل نے جھنڈے لگائے، جانور جنگل کے جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، اور جناب فرشتے آئے، حوریں آئیں، غلمان آئے، سیدہ آمنہ پاک کے در دولت پر سب آئے، ہر طرف نور ہی نور تھا۔ آپ فرماتی ہیں چمک ہی چمک تھا، اور ہر طرف سرکار کی آمد کے چرچے ہو رہے تھے، خیر مقدم کہا جا رہا تھا، استقبال کیا جا رہا تھا۔ حتیٰ کہ محبوب کی جب جلوہ گری ہوئی، اب ملا کہتے جی ہم جیسے بشر وانا مراد کہیں کہ تو میڈکیں کھانے والا ہے، میرا محبوب نور جسے کسی چیز کے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب غور کرو ایمان سے، بھئی دیکھو نبی پاک اگر اپنے داہنے اطہر سے تھوک مبارک ڈالیں تو صحابہ ہاتھ میں لیں۔ فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم، فرمایا محبوب جب کوئی تھوک مبارک لعاب دہن مبارک ڈالنے کی ارادہ فرماتے ہیں، صحابہ ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے، صدیق اکبر ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، سارے صحابہ ہاتھ لے کے کھڑے ہوتے، یا اللہ یہ نعمت جو تیرے محبوب کے داہنے اثر سے نکل رہی ہے، ایک کہتا مجھے مل جائے، دوسرا کہتا مجھے مل جائے، سب کہتے ہمیں مل جائے، اور آقا بھی نہ فرماتے ہٹاؤ ہاتھ، میں تھوکنے والا ہوں، تم ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے۔ آقا بھی کسی نہ کسی کے ہاتھ میں لعاب دہن پاک ڈال دیتے تھے، پھر جس کے ہاتھ میں لعاب دہن آتا نا فَدَّلَكَ بِهَا وجہہ و جلدہ، صحابہ ہیں صحابہ، کوئی منہ کو مل رہا ہے، کوئی جسم کو لگا رہا ہے، کوئی کھا رہا ہے، ان کا عقیدہ یہ تھا کہ آب کوثر کا وہ مقام نہیں جو محمد عربی کے لعاب دہن کا مقام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یا رسول اللہ، وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ وہ لعاب دہن ہے، اگر صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگ جائے تو زہر کے لیے تریاق ہو جاتا ہے، اگر حضرت عبداللہ کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پہ لگے تو جناب اس ٹانگ کو درست فرما دیتا ہے، اگر معوض کے کٹے ہوئے کندھے پہ لگے تو کندھے کو درست کر دیتا ہے، علی کی دکھتی آنکھ میں پڑ جائے تو شفا دیتا ہے، کھاری کنویں میں پڑ جائے تو میٹھا بنا دیتا ہے، اگر جناب حضرت جابر کی ہانڈی میں پڑ جائے تو بوٹیوں اور شوربے کے چشمے بہا دیتا ہے، اگر کسی کے آٹے میں پڑ جائے تو لنگر چلا دیتا ہے۔ محبوب کا لعاب دہن، اب ملا کو کہے تیری گھر والی نے ٹاکی پھیری ہو نا گھر، اور تو وہاں تھوک تو ڈال کے دکھا، تجھے کان پکڑوا کے چھتر نہ مارے تھے، کہے گی بدتمیز کہیں کہ میں صفائی کر کر کے تھک رہی ہوں، تو نے تھوک دیا، کوئی بندر ہے تو کہاں کا جنگل کا کون سا حرام جانور ہے، کتے تجھے اتنا بھی پتہ نہیں کہ صاف گھر ہو تو اس میں تھوکا نہیں جاتا، تیری تھوک سے تیرے گھر والے نفرت کرتے ہیں، اور میرے نبی کی تھوک کو تو صحابہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کوئی کہے ہم جیسے تو پاگل ہے یا نہیں ہے؟ پاگل ہے جی۔ ہمیشہ دیکھو بھائی جس گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے مٹھائی وہی بانٹتے ہیں، مبارکباد ان کو دی جاتی ہے،
جس گھر میں بیٹا پیدا ہو वाह जी سارے خوش ہوتے ہیں، सुभान ننہال خوش، ددیال خوش، جناب بندہ ہر کوئی آ رہا ہے مبارک دے رہا ہے، اس کے عقیقے ہو رہے ہیں جناب، مبارکباد اور خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ اور جس گھر میں بیٹا پیدا ہی نہ ہو تو وہ کیا خوشیاں منائیں گے؟ رب نے محبوب ہمیں دیے، सुभान अल्लाह ہمیں دیے، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ رب نے فرمایا قیامت تک آنے والے جو صحیح العقیدہ مومن ہیں میں نے ایک ایک کو محبوب عطا کیا۔ جب دیے محبوب ہمیں تو خوشیاں بھی تو ہم ہی منائیں گے، بے شک اور انہیں کیا خوشیاں منانی ہیں؟ اس لیے حضرات محترم ہم خوشیاں مناتے ہیں، ہم میلاد کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ہر نبی کا ذکر عبادت ہے تو نبیوں کے امام کے ذکر کا کیا مقام؟ حضرت سیدہ آمنہ پاک فرما رہی ہیں گھر نور علی نور تھا، اور جب محبوب کی جلوہ گری ہوئی نا تو جناب بندہ فرماتی ہیں خارج منی نور، میرے جسم سے تو نور نکلا، میں نے کوئی جسم نہیں دیکھا، شکل نہیں دیکھی، صورت نہیں دیکھی، میرے جسم سے نور نکلا، اور وہ نور اتنا چمکا، اتنی سیاہ تھی کہ میں مکہ کے پتھریلی دیواروں والے کمرے کے اندر تھی، دیواریں بھی لطیف ہو گئی، پہاڑ بھی لطیف ہو گئے، میں وہاں بیٹھی ہوئی شام کے محل دیکھ رہی شام۔ اب بتاؤ جو دنیا میں آتے ہی اماں کو شام کے محل دکھا دے خود کہاں تک دیکھتا ہوگا؟ یہ تو پھر اعلیٰ حضرت سے پوچھو، بریلی کے بادشاہ سے، جو کہتے ہیں سر عرش پر ہے تیری نظر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سرکار کی پاک نگاہوں سے اللہ کی قسم ہمیں آپ دیکھ رہے ہیں، بے شک کیونکہ جس نگاہ سے رب نہیں چھپا اور کیا چھپ سکتا ہے؟ ہمارے آقا نے رب کو دیکھا، اور جو رب کو دیکھتا ہے وہ سب کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے ان کی نگاہوں کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ فرمائی نور نکلا، اور پھر کیا دیکھتی ہوں کہ ایک جسم ہے مگر غسل کیا ہوا ہے، क्या बात کپڑے پہنے ہوئے ہیں، سرما لگا ہوا ہے، معطر و معمبر ہے، ناف بریدہ ہے، ختنہ شدہ ہے، सुभान अल्लाह اور آتے ہی سر سجدے میں، سبحان اللہ सुभान अल्लाह سر سجدے میں، اور کہہ رہے ہیں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت مجھے ہیبہ کر۔ ہیبہ ہوتا ہے بغیر کسی قیمت کے مفت کسی کو چیز دینا، اور ہیبہ تام تب ہوتا ہے جب موہوب اللہ کے قبضے میں آ جائے، ہیبہ ہو گیا۔ ہمارے آقا تو وہ ہیں جن کی رضا مطلوب ہے، تو رب نے ان کو ساری امت ہیبہ کر دی۔ اب ساری امت کتنی ہے محبوب کی؟ فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، ہر وہ شے جس کو مخلوق کہو گے وہ میری امت ہے۔ تو اس لیے جناب بندہ ہمارے آقا کے ملک میں پوری کائنات کر دی، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ اگر مالک کل نہ بنایا ہوتا، آپ نے جب حضرت ربیہ کو فرمایا کہ ربیہ مانگ جو کچھ دل چاہتا ہے، تو حضرت ربیہ نے عرض کی کہ انی اسألک، دیکھو نا صحابی تھے نا، کہا سرکار میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اگر آپ کہتے نا انی اسالو، تو ملا کہہ سکتا تھا کہ انہوں نے رب سے مانگا، انہوں نے کہا کہہ کے تعجب کر دیا کہ آقا میں آپ سے مانگتا ہوں۔ اگر نبی سے مانگنا شرک ہوتا تو میرے نبی کا صحابی مانگتا نہ، اور محبوب حکم نہ دیتے کہ مانگ۔ پتہ چلا نبی سے مانگنا اللہ والوں کی سنت ہے، اور ہم نبی سے مانگتے ہیں، صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ ایمان سے محبوب سے مانگنا رب سے مانگنا ہے۔ تو جناب بندہ حضرت ربیہ نے کیا کہا؟ کہتے ہیں انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، آقا جنت میں
جیسے اب قریب کھڑا ہوں نا اور وضو کرا رہا ہوں اور غلامی کر رہا ہوں، جنت میں بھی اسی طرح مجھے قریب رکھنا، میں ہی خدمت کرتا رہوں۔ جنت مانگی اور سرکار کا قرب، بتاؤ سرکار کا درجہ کتنا بلند ہو ہے جی۔ ماتے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، سبحان اللہ، تجھ سے نبی پاک سے تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات۔ آپ جیسا سخی نہیں، مجھ جیسا منگتا نہیں۔ جناب بندہ سرکار نے نہیں فرمایا کہ ربیہ جنت مانگتے ہو، میں کوئی جنت کا مالک ہوں؟ ربیہ کو پتا تھا کہ اللہ نے سب کچھ محبوب کو عطا کر دیا۔ اب ملا اڑنگی مارے گا آپ کو، کہے گا پھر اللہ نے سب کچھ دے دیا تو اللہ کے پاس تو کچھ نہ رہا۔ میں نے کہا کھوتے، تجھے اتنا پتہ بھی نہیں، یہ بیوی جو تیرے نکاح میں آئی اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے دی؟ اب یہ اللہ کی بندی نہیں رہی، اب یہ اللہ سے نکل گئی، یہ اللہ کی بندی نہیں رہی۔ تیرے گھر بکری باندھی ہو، جا کے کوئی کھولنے لگے ڈنڈا لے کے آ جائے گا، میری بکری ہے کیوں کھول رہا ہے؟ اور مرے جو تیری بکری ہے بتا وہ اللہ کی نہیں ہے، اللہ کے ملک سے نکل گئی ہے۔ اللہ نے جس کو جس شے کا مالک بنایا یہ اس کی عطا ہے۔ اللہ خود ذاتی طور پر ہر شے کا مالک ہے، اس کی ملکیت سے کوئی چیز نکلتی نہیں ہے۔ ہمارے آقا بھی تو اسی کے محبوب ہیں نا، تو جب محبوب کو دے دیا تو پھر محب و محبوب میں نہیں میرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کو بڑی عظمتوں سے نوازا اور فرماتی ہیں آتے ہی سر سجدے میں رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگار یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، چونکہ میری طبیعت ناساز ہے اور یہ بھی صرف ہمارے عزیز عبدالغفور صاحب نے محفل منائی اور جو میں نے وقت دیا وہی وقت آپ نے محفل منا لی، تو میں حاضر ہو گیا اور خدمت میں چند معروضات پیش کر دیے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، مان کے محفل کی بھی خیر، آنے والوں کی بھی خیر، منانے والوں کی بھی خیر۔ اسی پہ اکتفا کرتا ہوں، صحت ٹھیک ہوتی تو پھر تو پتہ ہی میں کہاں پہنچ جاتا۔ اللہ کرم فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔